گاڈ بلیس یو۔ جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے مزامیر کی کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم آج پھر دیکھیں سام 14 ورسز ہیں اس کی۔ اس کو اگر ہم 14 ورسز کو غور کریں تو اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلی 6 ورسز 1 to 6، دین 7 to 11، دین 12 to 14، اور بہت ہی ڈیپ چیپٹر ہے۔ ہم اس میں جتنا بھی ٹائم گزاریں گے اٹس ناٹ انف۔ خداوند نے انسان کے لیے 2 ایسے سورس رکھے ہیں جس سے وہ خدا کی ذات کو پہچان سکتا ہے۔ خاص 2 سورس ہیں۔ ایک ہے جس کی نیچرل اور جنرل ریولیشن کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نیچر، جو ہم دیکھتے ہیں ارد گرد، آسمان، سورج، چاند، ستارے، وادیاں، یہ سارا کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے نیچر سے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے انسان پر۔ دوسرا جو ہے وہ اس نے اپنی شریعت دے کر، اپنا کلام دے کر اس نے اپنی ذات کو ظاہر کیا۔ ایون اس کے بارے میں بھی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے نیچر کے، وہ بھی کلام کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پہلی 6 آیات بتاتی ہیں کہ یہ ساری نیچر کے بارے میں، تو اس کے بعد اس کی شریعت کے بارے میں، اس کے کلام کے بارے میں۔ اس سے ہی ہم اس کی الوہیت کو، اس کی قدرت کو جان سکتے ہیں۔ یہ زبور اسی 2 چیزوں کو دکھاتا ہے، اور یہ خدا کی پوری مرضی ہم پر ظاہر کرتی ہے۔ تو اس کے بعد کہ خدا انسان سے کیا چاہتا ہے، تو لکھا ہے 12 to 14، کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے، آمین۔ اچھا، 12 اور 13 ورس جو ہیں اس میں گناہ کی 4 حالتوں کو بیان کیا گیا، اگر آپ غور کریں۔ ورس 12 میں لکھا ہے، کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ ایک گناہ ایسا ہے جو بھول چوک سے ہوتا ہے، بائی مسٹیک، جو آپ جان بوجھ کے نہیں، ایسے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو کہہ سکتے ہیں ویکنس۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم ویک ہیں۔ ویک کس طرح؟ خدا میں ویک، خدا کے ساتھ ہماری رفاقت۔ اگر آپ پچھلی باتوں کو یاد رکھیں تو یہ اگر آپ کی زندگی میں ہے تو آپ ویک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ لکھا ہے وہ نادان کو دانش بخشتے، وہ دل کو فرت، آنکھوں کو روشن، یعنی کہ آپ کو انسائٹ ملتی ہے دنیا میں بہت سی چیزوں کی، اور وہ بالکل راست اور برحق ہیں، بے عیب ہیں۔ اگر آپ کو خدا نے اپنے کلام پڑھنے کا فضل بخشا تو آپ کو وہ دنائی بھی بخش دی ہے۔ ڈے بائی ڈے آپ ڈیلی آپ کی زندگی میں کلام سے بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی یہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ اس نے کہا اس کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ فرما برداری، گریٹ از دا ریوارڈ آف اوبیئنگ دا ورڈ۔ آگاہی جب ملتی ہے کہ مطلب کہ ایڈوانس میں خداوند آپ کو بہت سی باتیں بتا دیتا ہے، آنے والے وقت کے بارے میں بھی خدا بتاتا ہے آپ کو، بہت سی چیزوں کا آپ کو خدا ریولیشن دیتا ہے، کھول دیتا ہے آپ کے سامنے۔ تو کہتے ہیں تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، دور اندیشی، یعنی کہ بہت سی چیزوں آپ پلان کرتے ہیں لیکن آپ اس میں جان جاتے ہیں کہ اٹس گڈ اور بیڈ۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے سے خدا نے آپ کو دور اندیشی دے دیا، عقل دے دی ہے، تو اور خدا نے بتا دیا۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ یہ وہ ہیں جو ایرر اور مسٹیک اور خطائیں جسے کہتے ہیں، لیکن آگے وہ کہتا ہے تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ سیکرٹ گناہوں کی بات کر۔ ایک گناہ جو ہیں بھول چوک سے ہوتے ہیں، لیکن ایک سیکرٹ گناہ جو انسان چھپ کے کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو انسان کی تباہی کا باعث بننے والی چیز ہے وہ سیکرٹ گناہ ہے، کیونکہ اگر انسان پکڑا نہ جائے تو وہ اور زیادہ اس میں گہرا چلا جاتا۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے، کیونکہ جب شروع میں کوئی وہ اس طرح کا گناہ کر کے چھپا لیتا ہے یا چھپ کے کرتا ہے تو وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس کو دلیری ہو جاتی ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ گناہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کم لوگوں نے کبھی اپنی دعا میں اس طرح کی بات کی ہوگی، خداوند
میں جو چھپ کے گناہ کرتا ہوں، جو کسی کو نہیں، میری بیوی کو، میرے ہسبینڈ کو، میری بہن، میرے بھائی، میرے بچوں کو، میرے دوستوں کو نہیں پتا، مجھے اس گناہ سے بچا۔ اسی لیے داؤد جب آتا ہے تو وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں خدا کے ساتھ کرتا، جس وہ اوپن کھل کے خدا کے سامنے بات کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں زیادہ تر اس کی دعائیں کھلے آسمان کے تلے خدا ہے اور وہ ہے، اس کو پتا تھا کہ میں اس سے کچھ چھپا نہیں سکتا۔ سب سے پہلی انسائٹ اس کو یہی ملی کہ میں خدا سے کچھ چھپا نہیں سکتا۔ تو اس بات سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کھلا ہے، بالکل اوپن۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ وہ بولے گا نہیں تو خدا کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے اس بندے کو ریولیشن، یہ باتیں اس لیے دی کہ ہماری نصیحت کے لیے، تربیت کے لیے، کہ دیکھو یہ بندہ جس کو خدا نے کہا میرے دل کے مطابق، تو وہ اتنا کھلا ہے کہ وہ شرماتا نہیں۔ اس کو پتا ہے کہ میں چھپا کچھ نہیں سکتا، تو میں کیوں نہ اقرار کروں منہ سے۔ کئی دفعہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کو پتا ہے یہ بات کا، لیکن ہم اقرار نہیں کرتے۔ جب آدم کے پاس خدا آیا تو اس خدا نے کہا کہ تو کدھر ہے؟ جب اس نے گناہ کیا تو کیا خدا کو پتا نہیں تھا؟ خدا کو پتا تھا، لیکن خدا چاہتا تھا کہ وہ خود اقرار کرے، خود آئے کہ میں نے یہ گناہ کیا۔ مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، بھول چوک ہوئے گناہ اور ایک سیکرٹ گناہ، ٹھیک ہے؟ آگے ورس 30 میں، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ بے باکی، اگر انسان پوشیدگی کا گناہ اس کا کور رہے، اس کو سزا نہ ملے یا اس سے باز نہ آئے، تو وہ بے باک بھی ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں دلیری کے ساتھ وہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کرنا غلط ہے، پھر بھی کرنا یہ گناہ۔ اس کو پتہ ہے کہ دس از رانگ، دس از سن آئی ایم ڈوئنگ، تو پھر ایسے گناہ کی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ بڑا گناہ جس کو کہا گیا وہ گناہ جس کی معافی نہیں۔ اس لیے خدا نے وہاں سے لیا کہ پہلے اپنی بھول چوک کو ہی ٹھیک کر لو۔ بھول چوک کو ٹھیک کرنے کے لیے یو نیڈ اسٹرینتھ، یو نیڈ وزڈم خدا کی، یو نیڈ انسائٹ، یو نیڈ فیئر آف گاڈ۔ یہ پیچھے ہم نے 6 باتیں پڑھی ہیں، وہ چاہیے ہمیں کہ خدا کے کمانڈمنٹ، پریسیپٹس، ٹیسٹمنی، آرڈیننس، ججمنٹ اینڈ فیئر۔ اگر یہ ہے تو آگے آ کے کہتا ہے کہ یہ میرے لیے سونے سے بھی زیادہ اور شہد سے بھی زیادہ، اور اس سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے۔ اگر آگاہی نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھول چوک کرتا ہے، ویک رہتا ہے، فیتھ انسان خود ویک رہتا ہے، تو ویکنس میں وہ پھر مسٹیکس کرتا ہے اور غلطیاں کرتا ہے۔ کچھ مسٹیک ایسی ہوتی ہیں جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ مسٹیک کا مطلب ہی، بھول چوک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں، خدا نے کہا یہ نہیں جانتے ان کو معاف کرو، وہ معاف کی جا سکتی ہیں کیونکہ ان کے پیچھے انٹینشن نہیں ہوتی گناہ کرنے کی۔ لیکن پوشیدگی میں جو گناہ کرتے ہیں وہ صرف انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو کور کر لوں گا، یا میں ٹیمپرری ہے، بس ابھی کروں گا، کئی دفعہ یہ ہاں نیکسٹ ٹائم ہی کروں گا، یا مجھے کون دیکھ رہا ہے، کس کو پتہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ بہت سی باتیں ہم اس طرح کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم یہ سوچ کر بھی کرتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، اس سے کسی کو میں کچھ غلط کر رہا ہے تو اس سے کیا کسی کو نقصان نہیں ہے، میرا اپنا ہی ہے۔ اور میں ایک چھوٹا سا ہنٹس دوں گا کہ اس میں زیادہ تر جو آج کی دنیا میں یہ والی چیز لے کر گناہ ہو رہا ہے، اور ایون جو پیرنٹس یا جو فیملی اس سے اویئر نہیں یا اس کو نہیں جانتے، وہ بہت بڑی بھول چک میں ہیں، جو پورنوگرافی ہے۔ کیونکہ یہ آج اتنی عام ہے، اگر آپ جا کے کبھی اس کے بارے میں سرچ کریں، 10 ایئر سے لے کر 18 15، یعنی بچوں کی اور ایڈلٹس کی اور ٹین ایج کی بات کیا، موسٹ آف دیم دے نو ایوری تھنگ، دے واچ آن دیٹ فون اور گیجٹس اور لائک دس۔ یہ پوشیدگی میں سب سے، اور یہ اس دلدل میں لے جاتا ہے نا انسان کو۔ بلکہ بہت سے بڑے ایڈلٹس ہیں، انہوں نے اپنی میرج لائف کو تباہ کر لیا بیکاز آف دس بیڈ ہیبٹ ان دیئر لائف۔ ایون دیر از منسٹرس، اس گناہ کی وجہ، یہ ایسے ایسے گناہ ہیں جو انسان کو دلدل میں، تو اور بھی بہت سے گناہ ہیں، لیکن یہ جو خاص گناہ ہے اس سے ہمیشہ ہمیں بڑے الرٹ رہنا چاہیے۔ کوئی ایسی مووی، کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسی ویب سائٹ پہ نہ جائیں، یہ خدا سے آپ کو نہیں دور لے جائے گی بلکہ یہ ہیل میں لے کے جائے گی۔ تو داؤد کہتا ہے تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ ورس 13، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ میں نے دیکھا بہت سے لوگ ظلم کرنے میں، دوسروں کو مارنے، قتل و غارت کرنے میں جھجکتے نہیں ہیں، بے باک ہیں، بے خوف۔ اس لیے کہا ہے
کہ خداوند کا خوف پاک ہے. The fear of the Lord is holy. جس میں یہ خدا کا خوف ہے وہ انسانی جان کی فکر کرتا ہے, ایک اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے, اور جس کے اندر خدا کا خوف ہے وہ ہر طرح کے عیب سے, چاہے وہ ایک بھول چوک والا, بھول چوک میں پتہ کیا آتا ہے, بھول چوک میں اگر خدا کا خوف اور خدا کی حکمت اور دنائی آپ کے اندر ہے تو خدا خود آپ کو گائیڈ کرے گا تاکہ آپ بھول چوک کے گناہ سے بھی باز رہیں. اب اس نے ساری چیزوں کے لیے خدا سے دعا کر لی ہے, بھول چوک کے گناہ, پوشیدہ گناہ, بے باکی گناہ, تاکہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا. You can spare these all things, you can stay holy. یہ ساری چیزیں مجھے ہیل کی طرف, ڈیتھ کی طرف جائیں گی کہ میں ایسے گناہ سے بچوں جس کی معافی نہیں ہے. آخری ورس پڑھیں گے. میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے. اے خداوند, اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے. اگر اس کو جب ہم انگلش میں پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your heart, O Lord, my rock and my redeemer. اصل میں اس میں وہ ساری چیزیں جو اس نے پیچھے اقرار کی ہے جس سے وہ گناہ میں جا سکتا ہے, وہ دو چیزیں ہیں. تو کیا ہے؟ اسپیچ اینڈ تھنکنگ ہیں, دو چیزوں نے. میری تھنکنگ کو ٹھیک کر دے اور میرے ورڈز کو ٹھیک کر دے. اگر تیرا کلام پاک ہے تو میرے ہونٹوں, وہ کہتا ہے نا خداوند کا خوف پاک ہے. جب ہمارے اندر خداوند کا خوف ہوگا تو ہمارا منہ بھی پاک ہوگا, تو ہماری سوچیں بھی پاک ہوں گی. دو چیزوں کے لیے اس نے کہہ دیا کہ سوچیں میری پاک ہو جائیں, میرے دل اندر سے پاک ہوگا تو میرے ہونٹ بھی پاک ہوں گے, میرے منہ سے پھر کلام بھی اس طرح کا نکلے. میرے ہونٹوں, منہ کا کلام, میرے دل کا خیال, دو چیزیں. اور یہ بات اگر آپ پہلے زبور کو پڑھیں تو یشوع 1:8 پڑھیں. وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یشوع 1:8 نکال لیں اور زبور 1. یہی بات خدا نے سے کی ہے. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تبھی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوئی اور تو کامیاب بلکہ خوب کامیاب ہوگا. اور سام 1 اس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا, ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا, جو اپنے وقت پر پھلتا, جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا. یعنی کہ جیسے یشوع کو کہا ہے کہ تو خوب ہی کامیاب ہوگا. تو کولوسین 3:16 میں ہم پڑھتے ہیں مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. اصل میں وہ کہتا ہے میرے منہ کا کلام تیرے حضور کس طرح مقبول ٹھہرے گا؟ اگر میرا دھیان, میرا گیان, میری میڈیٹیشن کلام پر ہوگی. when I speak I think your word, I speak your word. میں سوچوں تیرا کلام, میں بولوں تیرا کلام. میری سوچیں اگر کلام کے مطابق ہوں گی, میرے منہ میں بھی کلام ہوگا. جو کچھ میں بولوں وہ کلام کے مطابق ہو, جو کچھ میں سوچوں, اور وہ تبھی ہوگا جب میں تیرے بات پہ واپس چلی جاتی ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا جو مجھ میں قائم رہے, میری باتوں میں, abide in me. تو abiding in Jesus is mean read word daily. کلام اتنا پڑھیں اور جتنا پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں کلام اتنا کام کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. آپ دنیا میں ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی بن کے. اور جب وہ کہتا ہے نا کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے پیاسے ہیں, وہ کلام کے. اور آپ کی پہچان کیا ہوگی؟ یعنی کہ چلتے پھرتے آپ کی گواہی ہو. لکھا نا, نہ بولنا ہے نہ کلام, نہ ان کا آواز سنائی دیتی ہے. کئی دفعہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں بولتی کچھ نہیں لیکن still they are evidence there is God. آپ کی زندگی میں ضرور نہیں کہ میں آپ کو بہت کلام سناؤں, آپ کو ایسی باتیں سناؤں تو تبھی میں پتہ چلے میں کرسچن ہوں. میرے چال چلن, میرے کریکٹر سے, کیونکہ وہ کلام جو ہے میری زندگی میں جب کام کرے گا, مجھے دانش مند بنائے گا, تو میں وہ کام ہی کروں گا جو دوسروں کے دنیا میں رہتے ہوئے ترقی بھی دیں گے اور دوسروں کو پسند بھی آئیں گے. تو آٹومیٹک میں خدا کی گواہی بن جاؤں گا. تو اپنے میں گواہی رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ کلام اپنے دل میں رکھیں, اپنی زندگی میں چلتے پھرتے کلام بن جائیں, چلتی پھرتی انجیل بن جائے. آمین. خداوند تیرا شکر, تیری حمد و تیری تعریف ہو آج کے کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند, تیری باتیں بے حد گہری ہیں خداوند, بے حد. ہم جتنا بھی اس پر غور کریں, میڈیٹیٹ کریں, دھیان اور گیان کریں, کم ہے خداوند. تیرا کلام جو ہے پرفیکٹ ہے خداوند. تیرا کلام جو ہے وہ
नादान को भी, बेवकूफ़ को भी दानिशमंद बनाता है खुदावन, और भूखे लोगों को फरहत बख्शता है खुदावन, आंखों को रोशन करता है, अब तक कायम है खुदावन, तेरा खौफ पाक है खुदावन। बख्श दे कि ये तेरा कलाम हमारे दिलों में नक्शो जगह बनाए, हमारी ज़िंदगी में बेहद काम करे खुदावन। हम चलते फिरते खुदावन तेरी गवाही बने खुदावन। ये तब ही होगा खुदावन जब हम तेरे कलाम में कायम रहेंगे, तभी हम भूल चूक के गुनाहों से भी, पोशीदा गुनाहों से भी और बेबाकी के गुनाहों से भी बच सकेंगे। हमें बचा खुदावंद। हम भी तुझसे खुदावंद दुआ करते हैं कि हमें इस कदर अपने में गहरा ले चल ताकि हमारे मुंह का कलाम और दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ए खुदावंद, ए मेरी चट्टान, ए मेरे फिदिया देने वाले, हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु के जलाली नाम में मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू।